پہلے تو یہ 1 مارچ کی رات تھی، تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا. تو 15 پہ ہمیں ایک کال موصول ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں، اور وہ ہاؤس رابری کی کال تھی جس کو ہم رسپانس کرتے ہیں. لیکن جب ہم جائے وقوع پر پہنچتے ہیں تو ایک شخص کو ذبح کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا بڑے بروٹلی طریقے سے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سرکاری ریلوے آفیسر تھے، سیشن کنٹرولر تھے فیصل منظور صاحب. ان کا گھر جب دیکھا ہے جہاں رابری تھی تو گھر چاروں طرف سے بند تھا، کسی رابرز کے لیے پاسبل نہیں تھا گھر میں کسی انٹرنل ہیلپ کے بغیر اندر داخل ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا جو مقتول کی باڈی تھی وہاں کوئی مزاحمت کے آثار نہیں تھے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ہی وار سے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا گلا کاٹ دیا گیا کسی تیز دھار آلے سے. ٹھیک ہے. تو گھر میں جو حالات تھے اس کے مطابق بھی کوئی رابرز کے اتنا قیمتی چیزیں نہیں لے کے گئے تھے. کپڑے، موبائل فون، جگہ پہ اسٹیبل تھی، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جو لاش کے متعلقہ لیگل کارروائی تھی وہ مکمل کی. PFSA کو بلایا، ایویڈنس کلیکشن کی، تو پوچھ گچھ ارد گرد سے شروع کی. تو ہمیں تھوڑی دیر میں تقریباً ودن آورس ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو قتل ہوا ہے فیصل منظور صاحب کا، یہ ملی بھگت سے ان کی بیوی کے اپنے آشنا کے ساتھ جو ملی بھگت سی اس وجہ سے ہوا ہے. یہ کیسے شبہ ہوا فوری چند گھنٹوں میں؟ اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو یہ تھی کہ گھر کے کوئی دروازے نہیں توڑے گئے تھے، کھولے نہیں گئے تھے، رابرز کوئی چیز لوٹ کے نہیں لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. مزاحمت بالکل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ پرچار بھی ان کی بیوی کر رہی تھی کہ ڈاکو آئے، وہ قتل کر کے، اور میرے ہسبینڈ کو قتل کر کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرا گھر لوٹ کے لے گئے. کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کہا، کسی اور کو کچھ نہیں کہا. ایون کہ جو مقتول کا پرس تھا وہ موقع پر موجود تھا، کچھ اس میں سے نکالا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. اور صبح جب ہوتی ہے تو ارلی مارننگ جو ارد گرد کے لوگ تھے محلے کے، ہمیں یہ چیز سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ جو مقتول کی بیوی ہے خاتون، اس کے ایک نام کے شخص کے ساتھ پچھلے 4-5 سال سے نجائز تعلقات تھے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تفتیش سے پتہ چلتا ہے، گرد و نواح سے پتہ چلتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اندر مرڈر کرنے آئے تھے انہوں نے کوئی ایسا کرائم کمٹ نہیں کیا. انہوں نے کچھ بھی گھر سے نہیں لوٹا، انہوں نے کسی اور کو زخمی نہیں کیا، اور وہ خاموشی سے قتل کر کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے یہ جو رسومات ہیں اس کی ادا کرنے کے دوران ہی اس کی بیوی سے پوچھ تچھ شروع کی. ٹھیک ہے. تو ہماری لیڈی سٹاف کے سامنے اس نے تھوڑی دیر میں اقرار جرم کر لیا. بریک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ جو گناہ ہوا ہے، یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو قتل ہوا ہے، یہ میں نے اپنے جو میرا ایک نام ہے اس کا، اس شخص کے ساتھ میرے 4-5 سال سے مراسم تھے، تو یہ قتل میں نے اس کے ساتھ مل کے اس کے ہاتھوں کروایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قتل کی وجہ کیا ہے؟ جو ملزم تھا اس کی ظاہر ہے اس کے ساتھ تعلقات تھے اور اس کے شوہر کو کوئی شبہ بھی نہیں تھا. اور نہیں، اس میں سر یہ چیز میں ایڈ کر دوں، یہ جو دونوں کے آپس میں 4-5 سال سے تعلقات تھے اور مقتول کو ان کے تعلقات کا علم تھا. اچھا. اور اس نے پچھلے کچھ عرصے سے ان پہ سختی کی ہوئی تھی اپنی بیوی کے گھر سے باہر جانے پر، اس کے فون یوز کرنے پر. اور جو نام کا شخص جس نے یہ قتل کیا ہے وہ نہ صرف مالی فائدہ حاصل کر رہا تھا، اچھا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے جسمانی تعلقات تھے. تو اب یہ اس سٹیج پہ آ گیا تھا ان کا معاملہ کہ جو مقتول تھا وہ ان کو رکاوٹ محسوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ تعلقات جو تھے وہ بھی خراب ہو رہے تھے دونوں کے، اور مالی نقصان بھی ہو رہا تھا. اور اسی وجہ سے یہ پلان کیا اس مقتول کی بیوی کے ساتھ مل کے، جو آلریڈی اس کے ساتھ تعلقات میں تھی، نجائز تعلقات میں تھی، کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں.